ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وإلى الجنة فقد فاز. قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. یہاں تک تو بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں کہ اے انسانو، تم پر کروڑوں اربوں سال گزرے ہیں، تم تھے ہی نہیں. کائنات کو بنے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھے، مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اللہ کی قدرت حرکت میں آئی اور مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. یہ مٹی ہے جس میں اللہ کے قدرت کے کرشمے ہمیں صبح و شام نظر آتے ہیں. ہم اگر ایک خربوزہ اٹھا کے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کریں اور سائنسدانوں کے حوالے کر دیں اور ان کو بتائیں کہ اس پہ تحقیق کرو کہ یہ خربوزہ کیسے وجود میں آیا، لیکن ایسے سائنٹسٹ کے حوالے کریں جس نے نہ کبھی بیج دیکھا نہ کبھی بیل دیکھی، بس ایک جنگل میں ایک ذہین آدمی، اس کے حوالے کریں آپ اور کہیں کہ ریسرچ کرو کہ یہ خربوزہ کیسے بنا، تو وہ کئی سال تک کھوپڑی استعمال کرتا رہے گا. اس کی کھوپڑی میں یہ بات بولے بھائی وجہ کیا ہے؟ وہ خربوزہ کاٹ کے ریسرچ کرے گا کہ یار اس میں کن چیزوں سے مل کے بنا ہے. یہ مثلاً دیکھیں، ایک اینٹ اگر کسی کے حوالے کر دی جائے نا، یہ جو بھٹیوں میں یہاں اینٹیں بنتی ہیں، تحقیق کی جائے کہ بھئی یہ کیسے بنا، تو وہ اس کو توڑے گا، اس میں خوردبین لگا کے دیکھے گا کون کون سے اجزاء ہیں، پتہ چلے گا جی اس میں سیمنٹ ہے، بجری ہے، تو وہ اینالائز کر لے گا، اس کے اجزائی ترکیبی نکال لے گا کہ یہ چیزیں ہیں جن کو آگ پہ پکا کے بنایا گیا ہے. خربوزے کے بارے میں قیامت تک اس کی کھوپڑی گھومتی رہے گی اور اسے پتہ بولے بھائی نیچے یہ کھوپڑی میں نہیں آ رہا. پھر ہو سکتا ہے ان سائنسدانوں میں کوئی ماہر پیدا ہو اور وہ تھیوری لے کر آئے مارکیٹ میں کہ یار اربوں کھربوں سال مٹی کے ملاپ سے پھر کچھ ہوا ہوگا، کوئی چیز بنی ہوگی، وہ ترقی کرتے کرتے کھربوں سال میں خربوزہ بن گیا ہوگا. وہ یہ تھیوری کیوں لے کر آئے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز ہے. اس نے کبھی بیج نہیں دیکھا، اس نے کبھی پودا نہیں دیکھا، تو ایک فرضی نظریہ لے کر آئے گا کہ شاید ایسا ہو گیا ہو. پھر وہ نظریہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے گا. ہمارے یونیورسٹیوں کے کالج کے لوگ جو سائنس سے بے انتہا متاثر ہیں وہ اس پر یقین کریں گے. لیکن اگر ان میں کوئی واقعی عقل مند ہو جس کو پیدا کرنے والے سے دشمنی نہ ہو، وہ عقل مند کہے گا بھائی یہ اربوں کھربوں سال میں بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. فرض کر لو کسی نے بنایا ہے اس کو، کوئی ہے بنانے والا جس نے بنا دیا، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا. یہ آپ جادو دکھائیں دنیا میں کسی کے سامنے، کسی جنگل کیا بلکہ صحرا میں رہنے والے انسان کو بتائیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں. وہ جادو کیا ہے کہ آپ نے ایک بیج کو زمین میں ڈالا، اس نے نہیں دیکھا کبھی پودے بننے کا عمل، وہ بیج زمین میں جاتا ہے. جادو کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ زمین کا سینہ پھٹتا ہے. زمین میں آپ کسی بھی چیز کو ڈالیں تو زمین کا کام ہے اس کو کھا کے ختم کرنا. سونا ڈالیں، لوہا ڈالیں، انسان ڈالیں، تھوڑے دنوں میں مٹی ہر چیز کو کیا بنا دیتی ہے؟ مٹی کی عادت ہے، جو ڈالیں گے اس کو مٹی بنائے گی. لیکن آپ نے کہا ہم تمہیں ایک میجک دکھاتے ہیں، ایک جادو دکھاتے ہیں. آپ نے خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈال دیا. جادو کیا کہ بجائے مٹی اس کو کھا کے ختم کرنے کے، اس میں سے ایک ننھا سا پودا نکلنا
شروع ہوتا ہے اور وہ زمین کے سینے کو پھاڑ ڈالتا ہے. تو صحرائی آدمی جس نے کبھی پودے بننے کا عمل نہ دیکھا ہو وہ اس پروسیس کو دیکھ کر بے انتہا حیران ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہے گا واقعی یار یہ تو بڑا جادو ہے. آپ کہیں بھی جادو ختم نہیں ہوا. یہ پودا بڑھنا شروع ہوتا ہے, یہ بیل ہے, اس میں باریک باریک کونپلیں نکلتی ہیں, انہیں جو جگہ ملتی ہے وہ اس پہ لپٹ جاتی ہیں اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی. جیسے کوئی انسان جس کے پاس دماغ ہو اور وہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو, جہاں اس کو سہارا ملتا ہے وہاں ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ بیل اتنی ذہین ہے, اس کی کھوپڑی نظر نہیں آئے گی آپ کو اس میں, مگر مغز اس میں موجود ہے. اس کو اتنا شعور ہے کہ جہاں سورج کی روشنی آ رہی ہے اس طرف کو کھسکنے کی کوشش کرو. یہ دوسرا جادو میجک ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ بولیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. میرے پاس ٹائم کتنا ہے امام صاحب, کب تک میں نے بیان کرنا ہے؟ میں جب بیٹھتا ہوں تو پولیس بلوانی پڑتی ہے مجھے اٹھانے کے لیے. 1:25 پہ ختم کرو. اچھا, تو یہاں پنجاب کی پولیس بھی بڑی سنا خطرناک ہے. ایسا نہ آپ بولے یار یہ تو اٹھ ہی رہے, ممبر پہ چپک کے بیٹھ جائیں. بلاؤ یار موبائل. دعا کریں اپنی بات جلد سے جلد میں سمجھا پاؤں, کم وقت میں اچھی طرح سمجھا پاؤں. تو آپ نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا عجیب جادو ہے کہ یہ بیل میں اتنی عقل ہے کہ اس کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ نے کوئی دھاگا لٹکا دیا تو اس سے لپٹ کے اوپر جانا شروع. صحرائی آدمی کہے گا نا کہ یہ واقعی یہ اس سے بڑا جادو ہے کہ ایک تو بیچ سے بیل کا نکلنا یہ میجک, اور اس بیل میں اتنا شعور ہونا کہ وہ جہاں جگہ ملتی ہے ایسے ایسے باقاعدہ اوپر جانا شروع ہو. آپ اس صحرائی سے کہتے ہیں ابھی تو اصل جادو دیکھا ہی نہیں ہے, ابھی اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس بیل میں خوبصورت پھول نکلنا شروع ہو گئے, خوبصورت پھول. پھر حیران ہوگا یار یہ کیا ہے, تو بہت بڑا جادو ہے. آپ کہیں گے ابھی تو شروع ہوا ہے جادو, ابھی تو تمہید, ابھی تو کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ, ٹھیک ہے نا, ابھی تو صرف چکھانے کے لیے. پھر ان پھولوں میں کیا ہوا کہ وہ پھول تتلیوں کو اور مکھیوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں, ان کی خوشبو بھی, ان کا رنگ برنگا ہونا بھی. اور تتلیوں کے مائل ہونے سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ نر اور مادہ پھولوں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے, ان کے ذروں کا. یہ قدرتی عمل ہے. پودے کو نہیں پتا کہ یہ میں کیوں پھول نکال رہا ہوں, اس میں حکمت کیا ہے, اس سے تتلیاں اور مکھیاں میری طرف راغب کیوں ہو رہی ہے. پودے کے کوئی بات معلوم ہوتی ہے؟ اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے نا, کھوپڑی نہیں ہے. آج کل تو جس کے پاس کھوپڑی ہے اس کے پاس بھیجا نہیں ہے, تو پودے کے پاس کہاں سے, اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے تو وہ کہاں سے دماغ استعمال کرے گا. بھائی وزیر تعلیم جب ریٹائر ہوئے نا تو ان سے پوچھا کہ آپ تعلیم کے بارے میں انٹرویو لیا, تو انہوں نے کہا میرا تعلیم سے کیا واسطہ بھائی. انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے تو آپ کو ایجوکیشن کا نہیں پتا. اس نے کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. تو ہمارے پاس تو دماغ ہو کے بھی استعمال نہیں ہو رہا, اور پودے کے پاس دماغ نہیں ہے مگر استعمال بھرپور ہو رہا ہے. اسے پتا ہے کس اسٹیپ پہ میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ میجک ہے یا نہیں ہے؟ اب جناب تتلیاں اور پتنگے مائل ہوتے ہیں اور نر مادہ کا ملاپ ہو کے نیچے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع. صحرائی آدمی کہتا ہے یار اس سے اتنا بڑا جادو تو میں نے دنیا میں کبھی بھی نہیں دیکھا. آپ کہیں گے ابھی نہیں, ابھی تو شروع ہوگا جادو. بالآخر وہ پھول گرتا ہے اور کچا پھل پھیلنا شروع ہوتا ہے, اور ہوتے 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 وہی خربوزہ بن جاتا ہے, ایک خربوزہ بن جاتا ہے وہ, اور اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. صحرائی آدمی کہے گا یار یہ تو بہت بڑا جادو ہے, بیج سے کیا پیدا ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی نہیں, اصل تو اب شروع ہوگا جادو. آپ جب اس خربوزے کو کاٹتے ہیں تو جو بیج آپ نے زمین میں بویا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود, اور ہر بیج میں اسی پروسیس سے گزرنے کی صلاحیت. سائنسدان جان چھڑا لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اربوں خربوں سال میں اتفاق سے ایسا بیج وجود میں آ گیا. خدا کی قسم خربوں سال بھی گزر جائیں, ایسا جادو جو ہزاروں سال سے چل رہا ہو, یہ بیج میں خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہو سکتے, ناممکن ہے. یہ خدا کا انکار ہے, اس کے ساتھ بغاوت ہے کہ اس کے کمالات کو دیکھ کر بجائے یہ کہ اس کے وجود کا یقین کیا جائے, آپ اس کا انکار کر کے آپ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو کہ خربوزہ کیسے بنا. پیغمبروں سے نہیں پوچھ رہے جو خدا کے نمائندے ہیں زمین میں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ فرماتے ہیں تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لیتے, تمہارے بس میں نہیں ہے. تو یہ ایک بیج کی مثال آپ لے لیں, یہی حال انسان کا بھی ہے. انسان وجود میں آیا,
سائنسدان حیران ہے اب تک کیسے بن گیا یہ بھائی. تو مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوئے, یہ ہوا تھا, بندر تھا, پھر فلانا تھا, پھر ایک پہلے جرم وجود میں آیا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر بندر بنا. وہ ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا بھائی؟ کوئی چودھری بن گیا, کوئی وڈیرا بن گیا, کوئی ملک بن گیا. نہیں بن سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ذات ہے جس نے اپنی طاقت اور قدرت سے پہلی مرتبہ بنایا ہے. تو اللہ قرآن میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں, اپنا تعارف کرواتے ہیں. سائنسدان نہیں کروائے گا آپ کو خدا کا تعارف, کیونکہ یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. ہمارے ہاں ہماری ینگ جنریشن ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھ رہی ہے. جو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے وہ چیزیں بھی کس سے پوچھی جا رہی ہیں؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میرے پاس صبح و شام والدین کی کالز آتی ہیں, والدین ملنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی, آدھا گھنٹہ پہلے, ہمارا بچہ بگڑ گیا, ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, نہ ماں کا احترام نہ باپ کا احترام. تو حالانکہ ہم نے اس کو اتنی اچھی تعلیم دلائی, اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر, تو مفتی صاحب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ تو آج کل بہت ہی کامن لفظ ہے نا, بندش. یہ تو روحانی ڈرامے باز جو ہیں, یہ تو انہوں نے تو قوم کو اسی چکر میں ڈالا ہوا ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے بچے کو جس ماڈرن اسکول میں ایجوکیشن دلوائی ہے نا, کہ بچہ ماڈرن بنے گا, انگلش فرفر بولے گا, پھر اس کے بعد میڈیکل سائنس میں جائے گا تو اچھا ڈاکٹر بنے گا, انجینئرنگ میں جائے گا تو اچھا انجینئر بنے گا. تو اسکول جس مقصد کے لیے بنے ہیں وہ مقصد اسکولوں نے پورا کر دیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں آپ کا بچہ فرفر انگلش بولتا ہے, کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ اچھی بولتا ہے. آپ کے بچے نے ہو سکتا ہے اردو ادب میں بھی مہارت حاصل کی ہو, تو مرزا غالب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے. آپ کا بچہ اسپیشلسٹ بن گیا کسی فیلڈ میں, بہت اچھا بن گیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں جو ایجوکیشن دلا رہے ہیں اس میں فزکس بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, میتھ بھی ہوگی, کیمسٹری بھی ہو سکتا ہے, وہ بہت سارے ٹاپک ہیں, لیکن تمیز یہ اس ٹاپک کوئی سبجیکٹ بولو نا بھائی ہے ہی نہیں, تبھی وہ بدتمیز ہے. تمیز نام کا کوئی ٹاپک آپ کو اسکولوں کے نصاب میں ملے گا؟ آئیے تمیز سیکھیں, کہیں ملے گا؟ اردو میں تمیز کہتے ہیں, انگلش میں ایٹیٹیوڈ وغیرہ اور یہ سب چیزیں وہ مل جائیں گی. کسٹمر کے ساتھ کیسے آپ نے, یہ جب آپ کو بزنس پڑھایا جائے گا تو اس میں کسٹمر سے ڈیلنگ کیسے ہوگی. تبھی میں ان سے کہتا ہوں آپ کا بچہ گھر میں جتنا مرضی بدتمیز ہو, کسٹمر کے ساتھ وہ بدتمیزی نہیں کرے گا. اسے پتا ہے بزنس کے لیے یہ چیز زہر قاتل ہے. جیسے ایئر ہوسٹس جہاز میں موجود مسافروں کے ساتھ کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, گھر میں بھی کرتی ہے, یہ نہیں کرتی. یہ آپ جہاز میں اس کے اخلاق دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے. بٹن دباؤ فوراً آتی ہے کہ نہیں آتی, اور بلا وجہ ایکسکیوز نہیں کر رہی ہوگی, آپ بلا وجہ ایکسکیوز کر رہی ہوگی, سوری کر رہی ہوگی, حالانکہ کوئی آپ کی طرف سے غلطی نہیں ہوئی, لیکن خام خواہ میں ایکسکیوز, یعنی کوئی غلطی نہیں ہو رہی پھر بھی معافی. اور گھر میں غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں مگر معافی کا کوئی تصور نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں, والدین سے کہتا ہوں کہ بایولوجی کا کوئی ٹاپک تمیز اور والدین کے حقوق پر بایولوجی میں آپ کو کوئی موضوع نہیں ملے گا. فزکس میں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ ابا سے کیسے بات کرنی ہے اور اماں سے کیسے بات کرنی ہے, شوہر کے کیا حقوق ہے, بیوی کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اللہ کے کیا حقوق ہیں. یہ فزکس کا ٹاپک نہیں ہے, میتھ کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو جو ٹاپک اسکول میں پڑھایا نہیں گیا تو آپ اس سے کیسے توقع رکھ رہے ہو کہ بچہ مجھ سے تمیز سے بات کرے گا؟ میں نے کہا یہ تو آپ نے بدتمیز بنانے کی پوری کوشش کی ہے اس کو. وہ تو شکر کرو پھر بھی ابا کو ابا کہہ لیتا ہے اور اماں کو اماں کہہ لیتا ہے, کیونکہ میرے پاس تو ایسی رپورٹس ہیں کہ بچہ کہہ رہا ہے میں پہلے ٹیسٹ کرواؤں گا آپ میرے ابا ہیں بھی کہ نہیں ہیں, کیونکہ سائنسدانوں پر ایمان ہے نا. یہ تو محلے والے کہہ رہے ہیں آپ میرے ابا ہیں. سائنس تو یہی کہتی ہے بھائی, سائنس کہتی ہے کہ محلے والوں کے کہنے سے ابا کے ابا ہونے کا, معذرت تھوڑی سی زیادہ اور ہو رہا ہوں لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے, سائنسدان کیا کہتا ہے کہ پڑوسی اگر کہتے ہیں, سب کہتے ہیں, تمہاری بیوی کہتی ہے کہ یہ تمہارے ابا ہے تو مان لو. سائنس کہتی ہے بھائی ڈی این اے سے پتہ چلتا ہے, سائنس کا تو یہی ہے. اور ابا کو بولو آپ میں ڈی این اے کراؤں گا تو ابا میں غیرت ہوگی تو وہ گھر سے نکال دے گا آپ کو. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس نے سائنس کو خدا بنا لیا ہے. جو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے وہاں بھی کس کو گھسیڑ رہے ہیں, خدا ہے یا نہیں ہے, خدا کے کیا احکام ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مذہب کا ٹاپک ہے. یہ خدا بتائے گا ہمیں کہ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ بتائے گا. ہر چیز ہم اسکولوں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے, اللہ تورات میں بھی بتاتا ہے, اللہ انجیل میں بھی بتاتا ہے. جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں ان سب میں ایک ہی بات, وہ الگ بات ہے کہ باقی آسمانی کتابیں تحریف شدہ ہیں. اس میں ہمیں یہ فرق کرنا مشکل ہے, یہ اللہ نے فرمایا یا پادری کا اپنا فرمان ہے, یہ اس میں انہوں نے سب مکس کر دیا ہے.
لیکن قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک کسی مذہبی رہنما کا، کسی پیغمبر کی اپنی بات بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شروع میں حدیث لکھنے سے بھی منع کیا، شروع میں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ سادگی کا دور تھا، چمڑوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، کہ میرا ارشاد اور اللہ کا ارشاد آپس میں مکس نہ ہو جائے. تو اہتمام کیا گیا بھئی اللہ کی بات کو الگ رکھا جائے، میری بات کو الگ رکھا جائے. تو وہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کس نے بنایا، کیونکہ جب ہمیں بنایا جا رہا تھا ہم موجود نہیں تھے. وہ قرآن ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کس نے بنایا، وہ قرآن ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کیوں بنایا. جیسے تھا نا مجھے کیوں نکالا، تو یہ کون بتائے گا بھائی کیوں نکالا؟ جس نے نکالا وہ بتائے گا نا. جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے اس کے ہم ریزن تلاش کرتے ہیں نا، بھائی کیوں بڑا کام ہوا ہے، نکالا گیا تو کیوں نکالا، تو جس نے نکالا وہ بتائے گا بھائی اس لیے نکالا میں نے. تو دنیا میں کسی کو نکالنے سے بڑا کام یہ ہے کسی کو دنیا میں لانا اور پیدا کرنا، یہ اس سے بڑا کام ہے. آپ اس کی تو ریزن تلاش کرتے ہو، مجھے کیوں نکالا، اسے کیوں نہیں نکالا گیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. لیکن دنیا میں سب سے بڑا واقعہ جو میرے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارا دنیا میں آنا، اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں لایا گیا اس دنیا کے اندر. گورے کے سامنے اس سوال کا جواب نہیں ہے، لہذا وہ غلط جوابات دیتے ہیں. آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب تک آپ کو منزل معلوم نہ ہو آپ راستے کا تعین کر سکتے ہو کہ کس ٹریک پہ چلنا ہے میں نے؟ بھئی سب نہیں بولیں تو پھر مزہ آئے گا نا. جب تک آپ کو منزل معلوم نہیں ہے آپ راستے کا تعین کر سکتے ہیں کہ میری لائف کس ٹریک پہ چلے گی. یہ ہو سکتا ہے؟ آپ گئے یا لاہور ہے نا، لاہور اسٹیشن گئے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس ٹرین میں بیٹھوں، تو اگلا پوچھے گا جانا کہاں ہے، تو اسی حساب سے ہم ٹرین بتائیں گے نا آپ کو. ایئرپورٹ جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ کس جہاز میں بیٹھوں میں، تو کہے گا مجھے کیا پتا، تم نے جانا کہاں ہے، اس حساب سے ہم تمہیں بتائیں گے بھائی یہاں پشاور جانا ہے، کراچی جانا ہے، کہاں جانا ہے، تو اس حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے. تو آپ کی لائف کن اصولوں پہ گزرنی چاہیے اس کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے سامنے ہدف نہ ہو کہ میں نے جانا، میری لائف کا مقصد کیا ہے. غیر مسلموں سے آپ یہ سوال پوچھیں، میں تو پوچھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کو اس کے لیے اور اس کو آپ کے لیے بلایا گیا نا تو یہ بالکل ایسے ہو گیا، یعنی آپ کو اس کے لیے اور اس کو ایک دوسرے کا تو مطلب مجھے آپ کے لیے بنایا گیا اور آپ کو کس کے لیے بنایا گیا. یہ بالکل بے وقوفوں والی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، اس نے کہا اس کے گھر کے سامنے. یہ کہاں رہتے ہیں؟ میرے گھر کے سامنے. اور بھائی دونوں کہاں رہتے ہوں گے؟ آمنے سامنے رہتے ہوں. یہ بالکل اسی قسم کی بات ہے کہ مجھے اس کے لیے، یعنی میرا مقصد یہ اور اس کا مقصد میں. جو جس کا مقصد ہوتا ہے نا، دوسرا پھر ذریعہ مقصد ہوتا ہے، وہ خود مقصد نہیں ہوتا. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے خاندان کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بنایا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان کو خوش رکھوں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ اگر کسی کار حادثے میں اللہ نہ کرے بم دھماکے میں مر گئے تو آپ کے تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ ختم. تو اگلا بم پھر آپ پہ پھٹنا چاہیے. آپ کو چاہیے آپ بھی کس میں ہلاک ہو جائیں؟ کسی دھماکے میں، کیونکہ آپ کو ان کے لیے بنایا گیا تھا. یہی جب چلے گئے تو آپ کا تو زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ میرا خیال ہے پولیس بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے. اب لاہور والے بھی ایسے ہی ہو گئے ڈھیلے ڈھیلے کراچی کی طرح. تو ہاں نہ تو کیا کریں نا. جو میں دیکھو یہ کوئی صحیح مقصد ہے کہ مجھے اس کے لیے اور اس کو. یہ یورپ میں اور امریکہ میں خودکشی کا ریشو بہت زیادہ ہے، تھوڑا زیادہ نہیں ہے، بہت سے بھی زیادہ ہے. اتنا ریشو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. حالانکہ وہاں خودکشی کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ہمارے ہاں آ کے رہنا شروع کریں پھر تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں تو خودکشی کی، کسی کے 4-5 سالے ہوں تو خودکشی کے لیے کافی ہے. 1 سالہ افورڈ کرنا مشکل ہے، اور اس کے ماشاءاللہ کتنے سالے ہیں؟ 4 سالے ہیں. تو بس یہی کافی ہے خودکشی کے لیے، ٹینشن دینے کے لیے. تو ہمارے ہاں خودکشی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں مگر خودکشی کا ریشو بہت کم ہے. سویڈن اور جاپان ٹینشن فری ملک ہیں. سویڈن میں آپ کو ٹینشن کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی. آدمی اسی سے پاگل ہو جاتا ہے پاکستانی آدمی کہ یار سارے کام ٹھیک ٹھیک کیوں ہو رہے ہیں میرے یہاں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. لیکن آپ کو پتا ہے رپورٹ کیا کہتی ہے کہ سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی مقصد ان کے سامنے ہے ہی نہیں، تو غلط چیزوں کو مقصد بناتے ہیں. اگر آپ پہ کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کس ٹریک پہ چلنا ہے، تو بوکھلا جاتا ہے انسان کہ کرنا کیا ہے میں نے. اور اگر آپ نے غلط چیز کو مقصد بنا لیا تو وہ ہدف اگر حاصل ہو جائے
تو اس کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے میں نے. ہدف حاصل نہ ہو تو ٹینشن میں آدمی مر جاتا ہے. مائیکل جیکسن کا ہدف کیا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر بننا. وہ اس ہدف میں ناکام ہوا یا کامیاب ہوا؟ کامیاب ہونے کے بعد ریزلٹ کیا ہوا ہے؟ 50 سال کی عمر اور بہت بڑا شو ہونے والا ہے. رات کو آرام کے لیے سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی, ایسا سویا ہے. اور اب تک اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ اٹھنے کا نام, بولو نا بھائی, نہیں لے رہا. اس سے عبرت ہوتی ہے دوسرے ڈانسرز کو کہ یار یہ کیا ہو گیا, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ چیز انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ ٹینشن میں, ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور جو بہترین ڈانسر بننے کی کوشش کر رہے تھے بن نہ سکے تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں ہے کہ بننے کے بعد بھی یہ انجام ہے, اور بننے سے پہلے اگر نہیں بنے تو بھی جس لیے دنیا میں آئے تھے وہ ہدف کیا ہو گیا؟ ختم. انسان کا یہ ہدف نہیں ہے. تو یہ لوگ 2 لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ لذتوں کے لیے, مزے اڑانے کے لیے. یہ ایک ایسا ہدف ہے جس کے غلط ہونے پر بے شمار دلائل ہیں. میرے پاس وقت کم ہے تو میں دلائل دیتا تو میں ابھی اس کو نہیں بیان کروں گا کہ یہ غلط کیوں ہے. اس کے تو بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ مقصد انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر سے معلومات حاصل کریں, جس نے بنایا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ہمیں کیوں بنایا, وہ صحیح بتائے گا. وہ کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. زندگی آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. ایک روبوٹ جو انسان کی طرح کا ہے, جو بے جان ہوتا ہے, وہ آج تک خود نہیں بنا. تو وہ روبوٹ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, زبان میں چکھنے کی طاقت, کان میں سننے کی طاقت ہو, وہ روبوٹ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ خلق الموت والحیات, حیات اور زندگی اس خدا نے پیدا کی ہے, اور اس کے بعد موت کو بھی پیدا کیا اس نے. وہ چاہتا ہمیشہ کے لیے روبوٹ بنا کے چھوڑ دیتا اور کوئی اس میں فالٹ پیدا ہی نہ ہوتا. کمپنیاں وارنٹی لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ لائف ٹائم وارنٹیاں چیزوں کی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اللہ انسان کو ایسا بنا سکتا تھا کہ اس کی لائف ٹائم کا مطلب قیامت تک اس میں کوئی فالٹ پیدا نہ ہوتا. ایسے اس کے اسٹیل کے گردے لگائے جاتے اور ایسی اسٹیل باڈی ہوتی کہ یہ مر ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ فرماتے ہم نے حیات اور موت دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے. حیات نہ ہوتی تو بھی مقصد حاصل نہ ہوتا, اور اگر ہمیشہ کی حیات ہوتی تو ڈے آف ججمنٹ نہ ہوتا, اناؤنسمنٹ کی کوئی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ نہ ہوتی, تو مقصد فوت ہو جاتا. وہ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو ہمیں کیوں پیدا کیا بھائی؟ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. کس چیز کا امتحان ہو رہا ہے؟ اس کا جواب بھی کون دے سکتا ہے؟ ارے جس نے ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا وہ بتائے گا نا کہ کس چیز کا امتحان ہے. کیا ہو گیا؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ پائے کھاتے ہیں, سجی کے پائے, اور کیا کون سے ہوتے ہیں, سری اور چھولے, پتہ نہیں کیا وہ تو خطرناک چیزیں سن کے آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. سجی کے پائے اور کیا ہوتا ہے؟ بہرحال تو اب مجھے بتاؤ, وہ بتائے گا نا کہ آزمائش ہے کس چیز کی. تو اللہ کہتے ہیں آزمائش صرف ایک چیز کی آزمائش ہے, ایکم احسن عملا, عمل کس کا اچھا ہے. بس کون برے عمل کرتا ہے اور کون اچھا, بس یہ امتحان. 2 لفظوں میں اللہ نے ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتا دیا اور ہمیں ہمارا ہدف بتا دیا کہ اس حساب سے تم نے زندگی گزارا, اچھے سے اچھے کام اور برے سے برے کام سے بچنا بس. لیکن ایک فالٹ انسان یہاں کر سکتا تھا کہ وہ اچھائی اور برائی کو خود ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا, جیسے گورے نے کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اچھا بننا چاہیے, لائف کا مقصد اچھا بننا نہیں ہے لیکن چاہیے. اب اچھائی کی ڈیفینیشن انہوں نے پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا شروع کر. وہ یونائٹڈ نیشن سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا. یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ زنا کرنا برا کام نہیں ہے اگر آپس کی رضامندی سے ہے, کہ جب دونوں راضی ہیں. تو مولانا کو درمیان میں ایک تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ یہ لیگل کیا ہوتا ہے؟ جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ یونائٹڈ نیشن کا یہی لا ہے. بس دل نہ دکھاؤ کسی کا, بلکہ ان کے ہاں تو میرا خیال ہے یہ ثواب کا کام ہے نا, دل نہیں دکھا رہے آپ کسی کا. انہوں نے کہا اگر میل آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہیں تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں, تو ہر وہ چیز جو انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بنے گی اس میں مذہب کی رکاوٹ کو وہ برداشت نہیں کرتے. اگر آپ اپنے بوڑھے ابا کو بڑھاپے کی وجہ سے اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس پر کوئی پابندی, بولو نا بھائی, نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار لائف کا مقصد جب انٹرٹینمنٹ ہے تو آپ کے باپ نے جب جوانی کو انٹرٹین کر لیا, مزے اڑا لیے, انجوائے کر لیا جوانی کو,
تو اب وہ دوسروں کے لیے کباب میں ہڈی کیوں بنے ہوئے؟ گھر میں پڑے ہوئے بلا وجہ کھانسیں گے، ٹی بی ہو سکتا ہے، کورونا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو. گورنمنٹ بوڑھوں کے لیے کیا بنائے گی؟ ادارے. تو وہاں ان کو جمع کرا دو اور آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹے گا اور آپ کے ابا اما پہ خرچ کیا جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ کہتے ہیں یہ برا عمل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے پوچھا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو یونائٹڈ نیشن نے کہا بوڑھے ابا اما کو گھر سے نکالنا کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا آزمانے کے لیے، اور آزمائش کس چیز کی ہے؟ کہ اچھا کون بن کے دکھاتا ہے اور برے عمل سے کون بچتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا اچھائی اور برائی کو ڈیفائن یونائٹڈ نیشن نہیں کرے گی، بلکہ کون کرے گا؟ میں کروں گا. یہ ملکی قوانین بھی نہیں ڈیفائن کریں گے، ملک نہیں بتائے گا، آپ کا لا نہیں بتائے گا، کیونکہ لا بنانے والے ہمارے جیسے انسان ہیں. وہ شراب کو حرام تھوڑی کریں گے. اگر اسمبلی میں زیادہ تر لوگ شراب پینے والے ہیں، وہ شراب کے خلاف قانون بنا سکتے ہیں کیا؟ وہ جب افغان طالبان کی حکومت تھی نا تو چوروں کا ہاتھ کاٹنا وہاں شروع ہو گئے تھے. تو ہمارے یہاں بھی اس وقت حکومت نے اعلان کیا تھا چور کا ہاتھ کٹے گا. تو اگلے دن کارٹون آیا، جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے ٹنڈے گھوم رہے ہیں. سارے کیا ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسے قانون پاس کر سکتے ہیں بھائی؟ جب انسان قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ کس کا مفاد دیکھتا ہے؟ اپنا. اسمبلی میں اگر انسان قانون بنائیں گے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اس قانون کی زد میں ہم تو نہیں آ رہے. لیکن جب خدا قانون بنائے گا تو وہ حکمرانوں میں اور عوام میں فرق نہیں کرے گا. وہ اللہ اپنی مخلوق کے اجتماعی مفاد دیکھے گا کہ مخلوق کا فائدہ کس میں ہے. تبھی قرآن نے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ قرآن نے نبی کو حکم دیا کہ آپ اناؤنس کر دیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں شراب، جوا، قمار، یہ تمام چیزیں ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوا، ان کو چھوڑ دو. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں. پیغمبر کا معنی سفیر. آپ کا کام قانون بنانا نہیں ہے بلکہ قانون کو پہنچانا ہے. اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس میں تھوڑی سی نرمی کر دیں، کچھ قوانین میں لچک پیدا کر دیں تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، کچھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں. تو قرآن میں سورہ یونس میں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری یہ مجال نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں بھی اسی حکم کو فالو کروں گا جو میری طرف نازل کیا جائے. یہ میرے لیے بھی ہے. اور ان عصیت ربی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم علیم، جیسے تمہیں قانون توڑنے پر عذاب کا ڈر ہے، مجھے قانون توڑنے پر اسی طرح عذاب کا خوف ہے اللہ کی طرف سے. تو اچھائی اور برائی کیا ہے؟ ملکی قوانین کو فالو کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قوانین توڑنا شروع کر دیں، لیکن اچھائی اور برائی کو ڈیفائن جو کرے گا وہ حکومت نہیں کرے گی. وہ کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا جس نے پیدا کیا ہے. حکومت کا کام ہے اس قانون کو نافذ کرنا. پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے، اس میں اسمبلی میں یہ بحث بنتی نہیں ہے کہ شراب لیگل ہے کہ انلیگل ہے. اس میں تو ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کے سزا کیسے نافذ کرنی ہے اس کی. تو اچھائی اور برائی کو جو قرآن نے ڈیفائن کیا وہ بھی دو لفظوں میں بس وہ کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھائی کسے کہتے ہیں، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. 4 کام کرو گے تو کیا کہلاؤ گے؟ اچھائی. اچھے یعنی نائس پرسن، جسے ہم کہتے ہیں نا ویری نائس، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بہترین آدمی ہے. تو ہمارا بہترین کہنے کا معیار کچھ اور ہے. اللہ جب کسی کو بہترین کہہ دیں تو وہ معیار کچھ اور ہے. تو جنت اللہ نے دینی ہے تو اللہ جس کو سرٹیفکیٹ دے گا اچھے ہونے کا وہ ہے اچھا. اس میں 4 شرطوں میں سب سے پہلی سورہ بنی اسرائیل میں شرط بیان کی ومن اراد الاخرۃ، سب سے پہلے آخرت کے ارادے سے کوئی کام کیا جائے. نیت کیا ہو؟ خدا کو راضی کرنا. بعض دفعہ عمل بہت اچھا ہے، آپ سینکڑوں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے تو دنیا تو کہے گی ویری نائس، بہت زبردست آدمی ہے یار، صبح شام دیکھ کے ڈھکن کھلتے رہتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اپنے خرچے پہ کھانا کھلاتا ہے. آپ کہیں گے اچھا ہے، یونائٹڈ نیشن کہے گی اچھا ہے، محلے والے کہیں گے اچھا ہے، اللہ کیا کہے گا؟ اچھا نہیں ہے، اس کا مقصد میری رضا نہیں ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ من اراد الاخرہ، نیت کیا ہو؟ اللہ کی راہ. دوسرا وسعى، کوشش بھی کرے، صرف نیتیں لے کے بیٹھا نہ رہے. میری نیت ہے کہ میں یہ کر دوں گا، یتیم خانہ کھول دوں گا، ہسپتال بنا دوں گا، ابا اما کی خدمت کروں گا، اور نیت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. عمل کی کوشش نہیں کر رہا. تو
یہ بھی اچھا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوشش بھی کرے. تیسری بات وسعى لها سعيها، سعيها آخرت والی کوشش. جس کو اللہ نے کیا کہا ہو آخرت کی کوشش کہا ہو. اخپل طریقے سے آپ اچھا عمل کریں گے، آپ کی نظر میں اچھا ہے، اللہ کی نظر میں سرٹیفکیٹ نہیں ملا اس کے اچھا ہونے کا، تو وہ آپ کی نظر میں اچھا ہوگا، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جمعے کی نماز میں 2 رکعتوں کے بجائے امام 3 رکعتیں پڑھا دے کہ 2 رکوع زیادہ کروں گا، 2 سجدے زیادہ ہو جائیں گے، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. ہو جائے گا اچھا اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے بتایا نہیں، اس کو اچھا کہا نہیں ہے. لوگ اکثر نوجوان فون کرتے ہیں، لڑکیاں مسائل پوچھتی ہیں کہ وہ ہمارا بوائے فرینڈ ہے، میں اگر اس سے دوستی ختم کر دوں گی اس کا دل خراب ہو جائے گا، وہ بد دعائیں دے گا. کسی کا دل دکھانا اچھا کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہاں سامنے والے کا دل توڑ دینا بہت اچھا کام ہے، اس پہ آپ کو بہت ثواب ملے گا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یار دل توڑنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس موقع پہ دل توڑنا اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا. وہ خودکشی کر لے، آپ کی ٹینشن نہیں ہے. یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں وہ دھمکیاں دے رہا ہے میں تو خودکشی کر لوں گا، لٹک جاؤں گا. میں نے کہا لٹکنے تو ویسے ہی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں بچے کم کرو، تو بچے تو ہم کرنے کے قائل نہیں ہیں، تو یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے. جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ لٹک کے مر جائیں تو اچھا ہے. شوہر کا دل توڑنا منع ہے، باپ کا دل توڑنا منع ہے. بوائے فرینڈ کا اسلام میں کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، یہ اسلام اس کو حرام کہتا ہے، مانتا ہی نہیں اس رشتے کو. نہ گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ اسلام مانتا ہے، نہ بوائے فرینڈ کا، یہ ہے ہی نہیں. تو اس عمل کو اللہ اچھا نہیں کہے گا. توڑ دو دل، ثواب ملے گا. جتنا روئے گا کم بخت اتنا ثواب ملے گا. آپ کو ایسے کم بختوں کا یہی ہونا چاہیے. تو وسعى لها سعيها، تیسری شرط کیا ہے؟ وہ کوشش جس کو اللہ نے کیا کہا ہو، اچھی کوشش کہا ہو، اللہ نے اللہ کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہو وہ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چوتھی اور آخری شرط کہ اللہ کی توحید پر یقین بھی رکھتا ہو، ایک اللہ کو مانتا ہو، شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ سے بھی مانگتا ہے، داتا دربار سے بھی مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر وہیں جا کے مانگا کر، میرے پاس نہ. اللہ توحید کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے. یہ اس کی مثال ایسے ہے، جو سربراہ ہوتا ہے نا اس میں غیرت زیادہ ہوتی ہے. شوہر سربراہ بنایا نا اللہ نے، یہاں تو سارے شوہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات بیان کرنے میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے بیوی کو بنایا، شوہر کو بنایا. شوہر 2 سربراہ ہے، وہ شرکت برداشت نہیں کرے گا کبھی بھی، چاہے بیوی کتنی نیک ہو. آپ کی صبح و شام خدمت کر رہی ہے، صبح و شام پاؤں دباتی ہے، آپ کے بٹن دباتے ہوئے اس کی طرح آ کے بلا وجہ سوری کر رہی ہے، حالانکہ کوئی غلطی بھی اس سے ہوئی نہیں. ایسے ہے نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اب آپ خام خواہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں کہ یار اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے، تو کہیں بھی نہیں ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ ٹیکس ہے نہ پابندی ہے. بٹن دبایا آ گئی، جب جو بولو کر رہی ہے، اتنی خوشیاں دے رہی ہے. آپ نے ایک دن اس سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہیں صرف مجھ سے محبت ہے نا، شوہر سے جیسی محبت ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن جو پڑوس میں فلاں صاحب رہتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ. اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کہو گے کہ پھر اس پڑوسی کے پاس ہی جا کے رہا کرو، ٹھیک ہے نا. کتنی نیک ہو، عمل میں کتنی اچھی ہو، لیکن آپ کے ساتھ شوہر والی محبت میں کسی کو شریک کر رہی ہے، تو غیرت اگر ہوگی تو آپ برداشت نہیں کرو گے. آپ اس نالائق کو برداشت کر لو گے جو بٹن دبانے پہ ادھر آنے کے بجائے اور دور چلی جاتی ہے، لیکن وہ مانتی صرف کس کو ہے؟ شوہر کو. آپ کہو گے بھائی یہ بد عمل برداشت ہو جائے گی، کم از کم میری تو ہے نا، یہ اس کا کیا بھروسہ، آج اس کو وہ اچھا لگ رہا ہے کل اس کو وہ اچھا لگے گا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی ہو نہیں سکتا، لامحدود غیرت. اللہ کہتا ہے جو معبود سے جیسی محبت ہونی چاہیے، جو معبود ہوتا ہے ہمیشہ دعاؤں میں اسی کو پکارا جاتا ہے، صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کوئی نعرہ اللہ کو قبول نہیں ہے، کوئی نعرہ قبول نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَلَا تَدْعُوا سِوَى اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. نہ نہ نہ، اللہ کو پتا تھا میرے سوا نہیں پکارا جائے گا، میرے ساتھ پکارا جائے گا. یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ، یا غوث آدم، یا علی، یہ سارے نعرے یا اللہ کے ساتھ لگیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی بت کو، کسی ولی کو، کسی مزار میں سوئے ہوئے بزرگ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر پکارا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا اس کا. شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں. اللہ کہے گا جس کو پکارتے تھے اسی سے جا کے اس کا بدلہ لو. تو بھائی یہ 4 شرطوں کے ساتھ جو اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اچھا، نائس پرسن جسے ہم کہتے ہیں. جو ان 4 شرطوں پہ پورا نہیں اترے گا اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ برا ہے.
چاہے پبلک اس کو اچھا کہے تو جنت اور جہنم تو اللہ نے بنائی ہے, پبلک نے تھوڑی بنائی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں پبلک کی نظر میں اچھا بننے کی, اور کمال کی بات ہے پبلک ایسی کمبخت ہے کہ جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرو وہ پھر بھی مانتی نہیں. یہ پبلک کا ایک عجیب دماغ ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش اگر کر لے انسان تو پبلک بھی اچھا کہے گی, اور اللہ تو کہے گا ہی کہے گا. دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی. تو وقت پورا ہو چکا ہے, پولیس بلوانے سے پہلے ہی میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے. فما علینا الا البلاغ.